ہم شیخ حافظ اللہ سے سوال یہ کرتے ہیں، آپ ہمیں بتائیے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لیے کیسا ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آپ کا سوال کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے کیسا ہے؟ اللہ رب العالمین نے جب اپنے تعارف کرایا اپنے بندوں سے، یہ نہیں کہا کہ اللہ بہت سخت ہے یا اللہ بہت غصے والا ہے۔ آپ دیکھیں، اگر کوئی بھی گھر کا سربراہ یا پھر قوم کا سربراہ یا کسی کمیٹی کا سربراہ، اگر وہ اپنے آپ کو سیلفش، بہت غصے والا اور بہت سخت مزاج پیش کرے لوگوں کے سامنے، تو لوگ اس سے بھاگ جائیں گے، لوگ اس کی بات نہیں سنیں گے، لوگ اس کی طرف نہیں آئیں گے، الا یہ کہ وہ مجبور ہوں اس کی بات ماننے پر، لیکن دل سے لوگ اس کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں، جب میرا تعارف حاصل کرنا چاہیں، تو آپ میرا تعارف ان سے اس طرح کرائیں، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ میں ذاتی اعتبار سے غفور اور رحیم، بخشش کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، ہاں میرا جو عذاب ہے وہ دردناک ہے، اس میں شدت ہے، عذاب میں شدت ہے لیکن ذات میں شدت نہیں ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ جو اس نے رسول بھیجے وہ بھی شدت پسند نہ ہو، اور جو ان کے فالوورز بننے والے ہیں وہ بھی شدت پسند نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی یہ اللہ کی رحمت ہے آپ کے اوپر کہ آپ لوگوں کے لیے نرم ثابت ہوئے، اور اگر آپ سخت مزاج ہوتے، سخت دل ہوتے، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو آپ کے قریب کوئی نہیں بھٹکتا، اتنا بڑا مجمع آپ کے ساتھ نہیں ہوتا۔ پھر یہ آپ کی نرمی کی وجہ سے یا آپ کی رحم دلی کی وجہ سے یہ لوگ آپ کے گرد جمع ہوئے ہیں۔ تو اگر اللہ رب العالمین سختی کرنے والا ہو تو پھر لوگ اللہ کی طرف نہیں لپکیں گے۔ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ بات فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ ہم جو اس سورہ مبارکہ میں اپنے ٹاپک پر جو آیت لیں گے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ، آپ نے لوگوں کی طرف دیکھا، ان کا معاملہ کیا بنا کہ جب اللہ کو آپ نے اس طرح پیش کیا اور اپنی ذات کو بھی آپ نے نرم پیش کیا، تو پھر وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئے۔ جب انہوں نے یہ بات جان لی کہ اس اسلام کا جو رب ہے، جو اس اسلام کا اللہ ہے، جو اس نبی کا اللہ ہے، وہ بہت رحیم ہے، وہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ کچھ نہیں چھوڑتا بندے کے اوپر۔ جس طرح ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس کی عمر 60 سال سے اوپر تھی، اس کی کمر جھکی ہوئی تھی، اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا، جبکہ میں نے کوئی گناہ نہیں چھوڑا۔ اس کو امید یہ تھی کہ جس مذہب سے وہ آیا تھا وہاں چانس نہیں تھا بچنے کا، یہی معاملہ ہے۔ اسے امید تھی کہ شاید اس اسلام میں کوئی چانس ہو بچنے کا، ان کے اللہ جو ہے نا ہمیں بخش دیں۔ تو انہوں نے اس امید سے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی۔ آپ نے فرمایا کہ بالکل اللہ تعالیٰ اسلام لانے کے بعد سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو وہ شخص مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح ایک وہ شخص کہ جس نے اپنی بیٹی کو چھوٹی عمر کے اندر جب اس نے چلنا شروع کیا تھا، اس نے اس کو زندہ قبر کے اندر دفنا دیا تھا، وہ بھی آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا قصہ تفصیلی بیان کیا، کیونکہ ہم مختصر بات کر رہے ہیں، آپ کو تفصیلی بات نہیں بتائیں گے۔
تو اس نے اپنا وہ جو واقعہ تھا، وہ بیٹی پیدا ہوئی اور اس نے لوگوں سے چھپنا شروع کر دیا، اپنی بیٹی سے نہیں ملتا تھا، وہ بڑی بیٹی بہت پیاری سی تھی، حتیٰ کہ اس نے چلنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے اس کو اتنا ملامت کیا حتیٰ کہ اس نے اپنی پیاری بیٹی کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کے قبر میں دفنا دیا۔ جب وہ یہ واقعہ بیان کر رہا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے۔ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی، کیا اللہ یہ میرا گناہ معاف کر دے گا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اللہ یہ تیرا گناہ معاف کر دے گا۔ جب اس کو یہ بات معلوم چلی کہ اللہ تعالیٰ یہ گناہ معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندے پر بہت مہربان ہے۔ جب وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے، جب وہ اللہ کی طرف آتا ہے تو اللہ اس کو بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، جب میرے بارے میں میرے بندے پوچھیں تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ ان کا رب غفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پر یہ بات لکھ دی ہے اس وقت کہ جب اللہ نے اس دنیا کو پیدا کیا اور لوح محفوظ کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر یہ بات لکھ دی ہے کہ میری رحمت میرے غصے پر سبقت لے گئی ہے، میری رحمت میرے غصے پر سبقت لے گئی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس میں آپ نے اس شخص کا تذکرہ کیا کہ جس کے 100 دفاتر میں سے 99 دفاتر گناہوں سے اٹے ہوئے اور اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب اس کا حساب کتاب شروع ہوا اور اس کا میزان قائم کیا گیا اس کے اعمال کو تولنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے کہا کہ اس کے اعمال کو تولو۔ جب فرشتوں نے اس کے اعمال کو تولنا چاہا تو اللہ نے پوچھا کہ دیکھو اس کے اعمال کے اندر کوئی نیکی موجود ہے؟ اس کو پتہ تھا کہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ فرشتوں نے کہا اللہ ایک پرچی ہے اور اس پر کلمہ لکھا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے کہا کہ اس کو تولو، اس کا وزن کرو ان برائیوں کے ساتھ۔ اس شخص نے سوچا کہ ایک چھوٹی سی پرچی اور 99 کتابیں جو گناہوں سے میری لدی ہوئی ہیں، اس میں ہر گناہ موجود ہے دنیا کا، کیسے ممکن ہے کہ میں آج بچ جاؤں؟ وہ ڈر رہا تھا اپنے دل کے اندر، لیکن اللہ رؤوف بالعباد، اللہ نے ایک اور بات اپنے بارے میں کی، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، آپ کا پروردگار ظلم نہیں کرتا کسی پر، یا پھر اللہ قیامت کے دن کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اللہ جس نے جو کیا ہے اس کا صلہ اس کو لازمی دے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کی نیکی کو تولو۔ اللہ نے اپنی رحمت اور فضل سے اس ایک چھوٹی سی پرچی کا وزن ان کتابوں پر بھاری کر دیا اور اللہ نے اس بندے کو معاف کر دیا۔ بے شمار مثالیں ہیں دنیا کے اندر بھی کہ دنیا میں اللہ نے کس طرح کس کو معاف کیا اور کیا گناہ ان پر موجود تھے پھر بھی اللہ نے معاف کیا، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے بات بتا دی کہ اللہ آخرت میں کس طرح لوگوں کو معاف کرے گا، ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نظر انداز کر دے گا۔ ایک بات کر کے اپنی بات ختم کروں گا اس موضوع پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ایک شخص کو بلائے گا اپنے پاس اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے قریب کر لے گا، اور اتنا قریب کر لے گا کہ اللہ اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا۔ ہاں پردہ ہوگا تو لوگوں کے اور اللہ اس کے درمیان ہوگا کہ لوگ اس کی بات کو نہ سن لیں۔ اللہ اس کو اپنے قریب کرے گا اور قریب کرنے کے بعد اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو اس کو گنائے گا کہ تم نے یہ گناہ کیا تھا، وہ اقرار کرے گا اللہ یہ میں نے گناہ کیا تھا، اللہ کہے گا یہ بھی گناہ کیا تھا، کہے گا اللہ یہ بھی کیا تھا، حتیٰ کہ اس کے سارے صغیرہ گناہ اللہ گنا دے گا اور وہ اقرار کر لے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ اس کو گناہ گنا چکا ہوگا تو وہ اپنے دل میں سوچے گا اب میں مارا گیا، اب میری بچنے کی کوئی سبیل نہیں ہے، کیونکہ سوالات اللہ نے خود کیے اور اللہ ہی نے میرے گناہوں کو گنایا اور میں کیسے بچ سکتا ہوں۔ لیکن اللہ رؤوف بالعباد ہے، انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تو بخشش کرنے والا، مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سے فرمایا کہ میرے بندے میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ جب وہ یہ سنے گا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ نے اس کے صغیرہ سارے گناہ معاف کر دیے تو وہ کہے گا اللہ یہ صغیرہ گناہ تھے، میرے کبیرہ گناہ، اللہ فرمائے گا میں نے تیرے صغیرہ کبیرہ سارے معاف کر دیے، حتیٰ کہ فرشتوں اس کے نام اعمال میں لکھ دو کہ اس نے گناہ کیے ہی نہیں، نیکیاں کی ہیں، اس کے گناہوں کو مٹا کر اس کی نیکیاں لکھ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
اللہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی رب کی ذات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سمجھ جائیں گے، ہم اس کی طرف راغب ہو جائیں گے انشاءاللہ.